خیبر کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا مشکل کشا کا موضوع ہو، ان کی سیرت پر بات ہو رہی ہو، اور آج 21ویں شب بھی ہے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو خوش آمدید۔ حاجی صاحب آپ تو خیبر گئے ہوں گے، دیکھا ہے آپ؟ جی میں نے خیبر کا قلعہ بالکل دیکھا ہے، اور بلکہ ہم اس کو مدنی چینل پر بھی پھر ریکارڈ کر کے چلایا تھا۔ جنہوں نے دیکھنا ہو تو ہمارا بہت پرانا پروگرام ہے وہ، ہمارا مقامات مقدس، زیارت حرمین، زیارت حرمین کے نام سے آپ خیبر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ مدینہ پاک سے تقریباً 400-500 کلومیٹر کا وہ راستہ ہے۔ جب ہم وہاں گئے نا تو یہ ساری کہانی جب جا کے سمجھ آئی کہ خیبر فتح کیوں نہیں ہوتا تھا۔ خیبر ایک پہاڑ کے اوپر ہے۔ اچھا اسٹریٹجیکلی جو ہے نا، جب آپ نیچے سے حملہ کر رہے ہوتے تو اوپر سے وہ تیر برساتے تھے، تو وہ بالکل پہاڑ کے اوپر ایک ایسا قلعہ بنایا ہوا ہے، اب بھی وہ قلعہ موجود ہے، اب خیر اس کی دیواریں پرانی ہو گئی ہیں، تو وہ سمجھ آیا۔ پھر اوپر جا کے باقاعدہ پتہ چلا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنائی ہوئی تھیں جہاں سے وہ نیچے سے آنے والوں پر حملہ کرتے تھے، تو وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا اور مسلمان نیچے تھے، تو اس پہ ظاہر جیسے ہی آگے بڑھتے وہ اوپر سے تیر اندازی شروع ہو جاتی تھی۔ پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں جو واقعہ بتایا کہ پھر پرچم بھی دیا گیا، نبی پاک نے فرمایا میں اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا، صلی اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام میں سبھی چاہتے تھے کہ ہمیں ملے، اور مولا علی کو ملا۔ پھر مولا علی نے جو اس میں جمع مردی، جو سبحان اللہ جو اس میں واقعے میں ہمیں پڑھنے کو ملتی، کہ وہاں جا کر میں تو پہلے وہ کباڑ ڈھونڈتا رہا کہ میں دیکھوں کہ وہ دروازہ کون سا ہوگا جس کو مولا علی نے ایک ڈھال کی جگہ وہ دروازہ اکھاڑ لیا، اور جس کے 40 افراد مل کر اس دروازے کو نہ اٹھا سکتے تھے۔ تو واقعی خیبر کے آج بھی جو دروازے ہیں، میں نے اس کو پورا ریکارڈ کیا ہے، آپ دیکھیں گے تو ناظرین کو مزہ آئے گا کہ وہ واقعی بڑے ہیوی دروازے ہیں، اب بھی جو لگے ہوئے پرانی۔ آج ہم وہاں جاتے ہی اس خیبر کے باغ اور اس وادی میں جاتے ہی بندے کو لگتا ہے کوئی پرانے زمانے میں آ گیا، اب بھی وہ اسی سٹائل کا بنا ہوا ہے، یعنی اس قلعے کی کوئی رینوویشن نہیں ہوئی ہے، دیواریں اور وہ سارے معاملات اب بھی وہی ہیں۔ جی تو وہ ہم اس کے اندر گئے، اوپر چڑھے، پہلے تو اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے، پھر ہم وہاں گئے اور سارا اس کو ریکارڈ کیا۔ تو یہ واقعی مولا علی شیر خدا کے مطلب ایک شجاعت، بہادری کے ساتھ اوپر چلے جانا، جب سامنے سے تیر اندازی ہو رہی ہو، اور پھر لڑتے لڑتے جب ڈھال گر جائے تو ایک دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لینا اور اس کو ڈھال بنا لینا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان سے وہ کام لیے کہ آج مولا علی کا ذکر ہو، اور جب ان کے القابات کا ذکر ہوتا تو فاتح خیبر جو ہے مولا علی شیر خدا ہے۔ اور یہ خیبر ہی کا واقعہ تھا۔ ہم اس کے بعد ایک اور مقام کی تلاش میں بھی گئے جو ہمیں نہیں ملا، کہ وہ مقام صحبہ کہاں ہے، کیونکہ نبی پاک نے جب مولا علی کی گود میں خیبر سی سے واپسی میں واقعہ ہوا تھا، پھر جب سورج واپس دعا کر کے پلٹایا، ہم بہت لوگوں سے پوچھتے رہے، گاؤں کے پاس لوگوں کے پاس گئے، کیونکہ ہمارا وہ سفر ہی یہی تھا کہ ہم نے وہ مقامات تلاش کرنے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ مدینہ شریف واپس آتے ہوئے مقام صحبہ تھا، تو ہم کئی سٹاپس پہ رکتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ پرانا کوئی نام ہو، اب نیا نام کچھ اور اس علاقے کا ہو، تو ہمیں تو وہ جگہ نہیں ملی اس میں۔ ہم نے بہت کوشش کی یہ، لیکن یہ ہم یہی سوچتے رہے کہ یہی وہ فضائیں ہوں گی، کیونکہ خیبر سے مدینے آتے ہوئے کہ راستے میں یہ واقعہ ہوا۔ چلیں ابھی مدنی چینل پہ آپ نے ڈسکس کر لیا، اگر کوئی بتائے تو پھر آپ جائیں گے، اللہ کرے پھر جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ مقام تو سبحان اللہ پھر ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اسی طرح غدیر خم کا بھی کوئی مقام جی آتا ہے بیچ میں؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے حج کر کے، اچھا، تو اس موقع پر یہ وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس مقام غدیر خم ایک مقام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، ایک درخت کے نیچے میں جگہ صاف کی، نماز ظہر وغیرہ ادا ہوئی، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال انداز سے ایک سوالات قائم کر دیے۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین انفسہم من انفسہم، یعنی یہ میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً اب ہماری جانوں کے آپ ہی مالک ہیں۔ پھر نبی پاک نے دوبارہ سوال کیا الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے اگین کہا یا رسول اللہ بلا، بالکل آپ ہماری جانوں کے آپ ہی مالک ہیں، سب چیزوں کے آپ مالک ہیں۔ یہ سارا یعنی آپ دیکھیں کوئی بڑی بات کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا اقرار کروایا جاتا ہے۔ یاد آ رہا تھا مجھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت سے پہلے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، امی نے پھر بڑا اعلان کیا۔ اب یہ سب باتیں نبی پاک صحابہ سے پوچھ رہے، اور اس کے بعد مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی وہ عظیم الشان جو حدیث پاک ہے مولا علی کی شان میں، یہ غدیر خم کے موقع پر ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پھر نبی پاک نے جو دعا دی نا، وہ رہتی دنیا کے مومنین کے لیے ایک زبردست سبق ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مولا علی سے محبت کی جائے، اور صحابہ کرام کا تو یہ انداز تھا کہ وہ یہ چیک کرتے تھے کسی کے دل میں اگر ایمان ہے
تو وہ چیک کرتے تھے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, مولا علی کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں, اور اگر اس کے دل میں مولا علی کے بارے میں کوئی مائنس خیال ہوتا تو فرماتے یہ منافق ہے. یعنی منافقت کی نشانی یہ ہے, اور یہ نشانی آج بھی ہے, کہ جو مولا علی کے بارے میں معاذ اللہ مائنس پوائنٹ رکھتا ہے یا کوئی نہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو سمجھنے یہ منافقت کی نشانی ہے. مومن تو مولا علی سے والہانہ پیار کرتا ہے, اور ان سے پیار کیوں نہ کرے کہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے کہ علی تم میرے دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اس سے نبی پاک یہ ارشاد فرما دیں. اچھا, پھر صحابہ کرام کتنا پیار کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ, بلکہ عادت تھی آپ کی, آپ مولا علی کو جب دیکھتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں دیکھتے مولا علی کو؟ کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. اچھا, یہ ایک تو مولا علی کا مرتبہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا دیدار عبادت, اور پھر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کا ان سے پیار کیسا ہے کہ اب ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کی زیارت بھی جو ہے وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ تو خلیفہ اول کی بات ہے. خلیفہ ثانی کا بھی واقعہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کے درمیان موجود تھے. اس دوران حیدر کرار مجلس میں تشریف لاتے ہیں, تو فاروق اعظم جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں, انہوں نے حضرت مولا علی کے لیے عاجزی اختیار فرمائی اور ان کے لیے جگہ کشادہ کی, بڑا ان کو رسپیکٹ دی. بعد میں جب حضرت حیدر کرار وہاں سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا امیر المومنین, آپ نے مولا علی کے لیے جو ایک رسپیکٹ والا معاملہ کیا ہے, عزت افزائی کی ہے, اس نے سلوک کیا ہے, ایسا اس نے سلوک آج تک آپ نے کسی اور کے ساتھ تو اس انداز میں نہیں کیا. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مولا علی سے حسن سلوک کرنے سے مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے, کیونکہ یہ میرے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. اور حاجی صاحب نے جو روایت بیان کی من کنت مولاہو, اس کے اگلے جو کلمات حاجی صاحب نے بیان کیے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. یعنی لفظ مولا مشترک ہے, اس کے عربی زبان میں کئی میننگز ہیں, مددگار بھی ہے, محبوب بھی ہے. اگلے کلمات آپ دیکھیں, سرکار علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت, اور تو اس پر غضب فرما کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے. تو یہ بات کا جو کانٹیکسٹ ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مولا کا معنی جو ہے وہ محبوب اور پیارا ہے. اچھا, یہ خلفائے راشدین کی ان سے محبت ہے مفتی صاحب, اور ان کے دل میں جو خلفائے راشدین کے لیے جو محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگائی, وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا سے. وہ واقعہ بھی کچھ اگر آپ بتا دیں. تحریر والا پرچی. جی, نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو بتانا نہیں, مگر یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں. جی جی, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی, ایک اور روایت جو ہے نا جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو پل صراط سے امن سے گزرے گا اور جنت کے داخلے کی جو بشارت والی کہ جس کو علی تحریر کر کے دیں گے. جی جی. تو آپ نے آگے سے جواب کہا کہ آپ نے وہ فرمان پھر حضور السلام کا بھی یہ سنایا کہ علی اس کو ہی دیں گے جو ابو بکر سے محبت رکھتا ہے, جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ظاہر ہے یہ تو آپس میں ان کی باہمی جو ہے وہ محبتیں ہیں, وہ پیار تھا. حضرت عمر کا تو ایسا پیار تھا کہ ان کی عدالت, یعنی ہم چاروں خلفائے راشدین ستارے ہیں اور کمال ہے نا, مگر چاروں کی ایک ایک وصف ایسا ہے جو دنیا میں ون آف دا ٹاپ ہے. جب ذکر کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا عشق رسول ہے, ان کی جو نبی پاک سے انداز ہے, تو پھر مولا حضرت عمر فاروق صدق و عدل کرم اور ہمت, تو ہمت مولا علی, کرم سخاوت آگے عثمان غنی. تو حضرت عمر جو ان کی عدالت, لیکن آپ خود اپنی عدالت کے کئی فیصلے, یعنی جب وہ ٹپیکل کیس آتا تھا تو مولا علی کی طرف بھیجتے تھے. یعنی یہ بھی کیسا پیار اور کیسا اعتماد ہے کہ یہ معاملہ جو مولا علی اس کو پورا کریں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے کہ ایک خاتون نے کہیں سفر پر جاتے ہوئے کسی شخص, ایک خاتون کے پاس کچھ دو لوگ آئے اور کہا کہ آپ ہماری 200 دینار امانت کے طور پہ رکھ لیں, لیکن شرط یہ کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ واپس آئیں نا تب آپ نے ہمیں دینا ہے. اچھا, میں غور کر رہا تھا کہ آج بھی بینک اکاؤنٹس ایسے کھلتے ہیں کہ ٹوئن سگنیچر ہوتا ہے, جب تک 2 سگنیچر نہ ہو کیش نہیں ہوتا. اس زمانے بینک تھے نہیں, انہوں نے کنڈیشن یہ رکھ دی کہ ہم دونوں آئیں تو ہمیں دیجیے گا. دونوں تھے چیٹر. تھوڑے عرصے بعد ایک بندہ آیا, کہتا ہے روتا دھوتا کہ میرا بھائی تو مر گیا, میرا دوست جو تھا, اب آپ پیسے مجھے دے دے. کہا میں آپ کو کیوں دوں, آپ نے تو کہا تھا دونوں کو دینا. بولا میں کہاں سے لے کر وہ تو مر گیا. اچھا, اور لوگ بھی جمع کر لیے اس نے, لوگوں نے کہا رو رہا ہے, کہہ رہا ہے واقعی اس کا ساتھی مر گیا ہوگا, دے دو. خاتون بیچاری بھولی بالی, اسے دے دیا. تھوڑے عرصے بعد وہ دوسرا آ گیا, وہ زندہ جس کو مردہ کہا تھا وہ واپس آ کے کہتا ہے ہمارے پیسے کہاں ہیں, کہ وہ تو تمہارا دوست لے گیا. کہا ہم نے تو آپ کو کنڈیشن کی تھی کہ دونوں آئیں گے تو آپ پیسے دیں گے, آپ نے اس کو کیسے دے دیا, میں تو آپ سے ہی لوں گا. جھگڑا بڑھ گیا, کیس پہنچ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ. حضرت عمر فاروق نے جب یہ کیس سنا نا تو آپ نے فرمایا مولا علی کے پاس جاؤ. اچھا, مولا علی نے اشفاق بھائی ایک جملے میں مسئلے کو حل کیا, یعنی کوئی سماعتیں نہیں ہوئی, کوئی دونوں طرف کے دلائل نہیں ہوئے. کمال کی فراست ہے. ایسے ہی نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کنڈیشن کیا طے ہوئی تھی؟ کہ کنڈیشن یہ طے ہوئی تھی کہ دونوں آئے تو پیسے دینا. فرمایا ٹھیک ہے دونوں آ جاؤ, پیسے لے جاؤ. اس کو لے آؤ واپس. مسئلہ ہی مکا دیا نا.
بھائی دونوں آئیں گے تو پہلے کو پکڑ لیں گے نا جو پیسے لے کے چلا گیا تھا. نہ دونوں نے آنا ہے نہ مسئلے کو حل ہونا ہے, وہ دوسرا بھی چلا گیا واپس. ناظرین شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو, ذرا غور سے سمجھیے. مولا علی کا ایک, یہ جبھی تو کہتے ہیں بڑوں کی باتیں دیر سے سمجھ آتی ہیں. مولا علی نے فرمایا طے کیا ہوا تھا, فرمایا دونوں ساتھ آئیں گے. کہا ٹھیک ہے دونوں آ جائیں, پیسے لے جائیں, ہم کھڑے اپنے فیصلے پہ کھڑے ہیں. آپ کی جو کنڈیشن تھی وی آر ایگری آن دیٹ. صحیح. نہ وہ دوسرے نے آنا ہے کیونکہ دونوں ملے ہوئے تھے. اچھا وہ دوسرے کو پکڑ کے لے بھی آتا تو کہتے تو ہی پیسے لے گیا تو دے دے اس کو, تو مسئلہ تو حل ہی کر دیا نا مولا علی نے. تو یہ شان ہے مولا. کئی مسئلے جو بہت زیادہ مل جائیں گے حضرت علی کی سیرت میں, تو بہت زیادہ مل جائیں گے. یعنی سائیکولوجیکل وے میں ایک آدھ جملے میں, 2 جملوں میں جو نا مسئلہ حل. تربیت کہاں سے ملی ہے؟ یعنی ایک واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا اور اس کے ساتھ ایک غلام بھی بھیج دیا اپنا. اب جب یہ دونوں روانہ ہوئے, جس منزل پہ جانا تھا, راستے میں ان میں کوئی انبن ہوئی. جب منزل پہ پہنچے تو غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ آقا کے بارے میں کہ یہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں. اب وہاں پرابلم کریٹ ہو گئی, جو آقا تھا اسے غلام بنا دیا. حضرت علی کی بارگاہ میں مسئلہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دیوار میں سوراخ بنوائے, ہول کروائے, صرف اتنے کہ سر نکل آئے باہر. دونوں کو کہا دونوں کے سر نکالو. اچھا. دوسری طرف ایک کے ہاتھ میں تلوار لے کے کہا غلام کا سر کاٹ دو. غلام نے فوراً اپنا سر اندر کر لیا. اب وہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی غلام کون تھا, وہ آقا تھا, اس نے تو اپنا سر رکھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ میں غلام کہاں ہوں کہ میں سر پیچھے کروں. وہ حقیقی آقا تھا. وہ بالکل فوراً طے ہو گیا, نفسیاتی طور پہ حل ہو گیا. نفسیاتی طور پہ حل ہو گیا, اور وہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ غلام ہے. اچھا ایسی جو ابھی محبت کی بات چل رہی تھی, میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک چادر اوڑے ہوئے تھے, اور وہ چادر نا مطلب استعمال کی وجہ سے قدیم ہو چکی تھی. اس کے جو سائٹوں کے ریشے تھے وہ نکل رہے تھے. قدیم ناظرین سمجھیں گے کہ میں پرانا کہنا نہیں چاہ رہا تھا حضرت, وہ اس بظاہر پرانی, جی بظاہر پرانی ہو گئی تھی کافی یوز ہونے کی وجہ سے. جیسے کپڑوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ دھاگے نکل آئیں, اب ہم تو ایسے پہنتے ہی نہیں کہ دھاگے نکل آئیں. بہرحال وہ اتنی پرانی ہو گئی تھی. تو اب خادم نے کہا کہ حضور یہ چادر اپنے سے آپ جدا کر دیں. جیسے ہوتا ہے نا بعض محبت کرنے والے آپ کو کہہ دیتے ہیں, آپ کو تو نہیں کہتے ہوں گے لیکن کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ بھائی اب اس چیز کو چھوڑ دو. تو انہوں نے یہی محبت میں کہا کہ اس چادر کو آپ چھوڑ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کا پلو اٹھا کے اپنے چہرے پر رکھا, رونے لگے. اب وہ خادم جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو ان جملوں سے اتنی تکلیف ہوگی تو میں کہتا نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس چادر سے میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا یہ میرے دوست کی عطا کردہ چادر. تو خادم نے پوچھا آپ کے دوست کون ہیں؟ تو کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو ان کی محبتیں تو آپس میں ایسے ہی تھی. کیا بات ہے مفتی صاحب, کیا خوب روایت. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں اتنا علم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی اور کس جگہ پر ہوئی, قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے یہ علم ہے. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. دن میں نازل ہوئی, رات میں, فرمایا مجھے وقت بھی یاد ہے. اور یہ واقعی جو پہلے قرآن سے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو لگاؤ اور محبت تھی, تو اس میں یہ پوری چیزیں وہ یاد رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور یہی جو ذہانت پہ بات ہوئی, تو ایک قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جس پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. یعنی کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا اس آیت پر. قرآن کی ایسی بھی آیتیں ہیں سورہ مجادلہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ جب حضور علیہ السلام سے اکیلے میں کسی نے بات کرنی ہے تو کچھ پہلے صدقہ کرو. اچھا کچھ صدقہ کرنا ہے پھر حضور علیہ السلام سے بات کرنی. اب انہوں نے صدقہ کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کی اور 10 مسئلے پوچھے. 10 مسئلے انہوں نے پوچھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا کہ علی یہ جو صدقے کا حکم ہے تو 1 دینار کہہ دوں, 1 دینار اس کا متعین کر دیں؟ کہا نہیں حضور یہ زیادہ ہے. تو کہا پھر آدھا دینار کہہ دوں؟ کہا نہیں حضور یہ بھی زیادہ ہے. کہا بھی کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہا جو کا 1 دانہ کہہ دیں. یعنی ان کی تمنا تھی کہ جو ہر کوئی دے لیں گے آپ کی بارگاہ کے حاضری ہو جائیں گے. اور پھر خود فرماتے ہیں میری وجہ سے اللہ نے امت پر آسانی فرمائی اور یہ صدقے کا حکم ختم فرمایا, منسوخ ہو گیا. کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام سے بات کرنی ہے, تنہائی میں ملنا ہے, کچھ پوچھنا ہے, تو وہ پہلے صدقہ دے. تو یہ پھر صرف حضرت علی نے عمل کیا اور اس کے بعد منسوخ ہو گیا, حکم ہی منسوخ ہو گیا. موقع ملا. مولا علی شیر خدا کے فضائل بہت کمال کے, مگر آج جو میں نے ایک حدیث پڑھی نا وہ محبت میں اور اضافہ ہو گیا. ون آف دا بیوٹیفل, میں نے آج تک جو مولا علی کے فضائل میں حدیث پڑھی ہیں بہت پیاری ہیں, مگر یہ حدیث بڑی کمال کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا, اے علی تم اور میری بیٹی فاطمہ دونوں جنت میں میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور پھر نبی پاک نے ایک آیت تلاوت فرمائی, اخوانا علی سرر متقابلین, وہ آپس میں بھائی ہوں گے
وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. یعنی دیکھیں کہ نبی پاک نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی. اچھا ناظرین ایک اور بات, میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, ہم مشتاق ہیں نا جنت کے. نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. اللہ اکبر. ان کا مرتبہ سوچیں جن کی جنت مشتاق ہے, اور ان 3 عظیم ہستیوں کا نام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی, عمار اور سلمان فارسی. سبحان اللہ. آپ ذرا ان تینوں ہستیوں کا مرتبہ سوچیں کیا ہے کہ جنت جن کی مشتاق منتظر ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. کال شامل کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ آج حضرت علی کا دن ہے تو ان کی شجاعت اور طاقت کی بات کی جاتی ہے, ان کی ذہانت کے بارے میں مجھے پینل سے یہ پتہ کرنا تھا تو وہ اپنی ذہانت میں کیسے تھے, یہ ضرور سوال. حاجی صاحب ایک جواب دیتے ہیں تقریباً ہر دوسرے دن. جب آپ کال ریکارڈ کروا رہے تھے ہم یہ بیان کر رہے کے بعد بیان کر دیتے ہیں. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر دیا. ذہانت کے کئی واقعات بیان ہوئے اور ماشاءاللہ کیوں ذہانت نہ ہو. نہیں ہے کہ ہم صرف شجاعت پہ بات کرتے ہیں. جی آج تو ہم نے سارے پہلو تقوی, پرہیزگاری, سخاوت ان کی کیا کیا بیان نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے ہم کتنا بھی بیان کر لیں پھر بھی بیان کر ہی نہیں سکتے. مولا علی ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے. واہ واہ. بہرحال کال. اچھا تے پروگرام تو بڑا متاثر ہو بیٹھے ہیں تے ہن اگو جدائی پوندی پئی ہے تے کوئی پروگرام نال نہ پیار بڑا ہو گیا ہے تے اے ہن اگو جدائی دے دن آ رہے نے, اے بس پریشانی اور بہت لذت آئی ہے. تو بھائی اشفاق میری طرف بہت 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 سلام دعا. میں تو زندگی پہلے روزیاں چ مدنی چینل نال رابطہ ہویا ہے ویندے پے تے بہت پیارا پروگرام. پنجابی لفظاں چ اسی نا بڑے متاثر ہیں تے بڑا دل نوں سکون ہوندا سن کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو میں سمجھاؤں تھوڑی سمجھ آئیے. میں جب سے یہ پروگرام دیکھا ہے پیار ہو گیا اس پروگرام. کہہ رہے ہیں پہلی رمضان سے ہی میں نے مدنی چینل دیکھا, اس سے پہلے کئی نئے ویورز ہمیں ملتے ہیں رمضان میں. ماشاءاللہ جو نئے ویورز ملے ہیں وہ بھی کہیں جائیں نا, رمضان چلا جائے آپ مدنی چینل نہ چھوڑیں. دیکھیں کتنا پیارا چینل ہے اور ماشاءاللہ کتنے پیارے جذبات تھے ان کے کہ مجھے اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ رمضان ختم ہونے والا ہے. تو یاد رہے رمضان چلا جائے گا یقیناً, اللہ کرے ہم رمضان میں خوب عبادتیں کریں, ہم سے راضی ہو کر جائے, مگر رمضان کے بعد بھی مدنی چینل ہوگا. ٹھیک ہے, اور اچھے سے اچھے بہترین پروگرام اس پہ چلتے رہیں گے. اشفاق بھائی بھی تشریف لاتے ہیں. آپ کا پروگرام ویسے ہر ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرے کے بعد ہے, پیر کی رات بھی ہے, جمعے کی صبح بھی ہے. چلیں بھائی اشفاق بھائی ہفتے میں 3 بار کرم فرماتے, تو آپ دیکھیں ان کے پروگرامز میں اور شامل ہو جائیں ماشاءاللہ. کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. میرا یہ سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے تھے تو اس سے پہلے خلیفہ بنے تھے یا شادی کے بعد خلیفہ بنے تھے حضرت علی؟ اس بارے میں متنی پھول ارشاد فرمائیں. اور ان کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے, اس بارے میں بھی کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں. جی مفتی صاحب, کب بنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا نکاح ہوا تو اس وقت تو کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا. ظاہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی نکاح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح اور خطبہ وہ فرمایا تھا. تو خلیفہ آپ بعد میں بنے گے, چوتھے خلیفہ آپ بنے تھے. خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بعد کا میں نائب ہو بعد میں. اصل کے پردہ فرمانے کے بعد ہی وہ ممکن ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہاں آپ بتائیں. اللہ کا شعر, یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو فرمایا, اور آپ کے مشہور القابات میں سے اللہ اور اس کے رسول کے شعر اسد اللہ و اسد الرسول. اللہ پاک ان کی شجاعت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. کال. حضور میرا یہ سوال ہے, ہمارے شہر میں نا ایک کمیٹی بن رہی ہے, عمرہ کی کمیٹی ہے, وہ ڈیلی کا نا 300 روپے کہ ہر 2 ماہ بعد وہ کمیٹی نکلنی ہے. اگر میری وہ کمیٹی نکل آتی ہے تو کیا میں ایسے عمرہ پہ جا سکتا ہوں, میرا عمرہ قبول ہو جائے گا؟ کیونکہ میں نے یہ سنا کہ عمرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو, پھر وہ بندہ عمرہ پہ جا سکتا ہے. کمیٹی جو نارمل اگر ڈلی ہوئی ہے, بھلے آپ کی بعد کی قسطیں رہتی ہیں, آپ نے کمیٹی ابھی بھرنی ہے تو آپ اس سے حج عمرہ کر سکتے ہیں, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح نہیں ہے کہ اس کی قسطیں بھری جاتی ہیں, اس سے پہلے کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا, یا اس میں بھی عام نارمل بھی قرضہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر جانے میں وہاں احکامات جو مکروہ وغیرہ کے بیان کیے ہوئے. لیکن جو کمیٹیاں ہیں یا اسی طرح اپنے کمپنی سے کوئی لون لے لیتے ہیں, ایڈوانس میں کچھ آپ نے پیسے لے لیے اور آپ کی ہر مہینے کچھ نہ کچھ وہ کٹ کر جاتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے. یہ وہ قرض نہیں ہے کہ جس کا سامنے سے تقاضا ہے اور ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے عمرے کی کمیٹی کا شاید اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. بعض اوقات ایسا عمرے کے نام پر بھی کچھ ایسی کمیٹیاں لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں
کام اچھا ہے, نیت اچھی ہے اور ارادے بھی اچھے ہیں, مگر ان کمیٹیوں کے جو اصول شرائط بنائی ہوتی ہیں نا وہ غیر شرعی ہوتی ہیں, چیک کر لینا وہ درست نہیں ہوتی. اور کئی عمرے کے نام سے کمیٹیاں جو ہمارے پاس کچھ آئیں, بعض تو نارمل ہوتی ہیں کہ ہر ایک کی کمیٹی نکلے گی, اس کو دی جائے گی, اب اس میں پیسے نہ زیادہ دینے نہ کم دینے, نہ کمیٹی نکلنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, اس کو آخر تک قسطیں بھرتے رہنا ہے. تو یہ تو ہے نارمل جو ہم کمیٹی بی سی ڈالتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر ہیں کہ اتنے پیسے ڈلیں گے, ایک جائے گا, بقیہ کی نہیں نکلی تو ان کے پیسے چلے جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کئی اعتبار سے جوے والی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اور دیگر اور بھی ناجائز چیزیں. منقبت مولا علی کے 2 شعر. ماشاء اللہ. کعبہ دل قبلہ جانتا کہ ابروئے علی ہو بہو قرآن ناطق مصحف روئے علی خاک کے ذروں میں اترے بو ترابی کی مہک خاک کے ذروں میں اترے بو ترابی کی مہک باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوشبو علی صبا کیا یاد فرمایا ہے مولا نے مجھے آج میرا دل کھینچا جاتا ہے کیوں سوئے علی کیوں نہ ہو کونین کی آزادیاں اس پر نثار کیوں نہ ہو کونین کی آزادیاں اس پر نثار ہے دل بے دم اسیر تام گیسوئے علی ہے دل بے دم اسیر تام گیسوئے علی کا دل قبلہ جانتا کہ ابروئے علی. سبحان اللہ. آئیے چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, کھانا پینا بند فرما دیں اور آئیے دعا میں شامل.